بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم کیل اور مہاسوں پر بات کریں گے۔ کیل اور مہاسے کس طرح بنتے ہیں اور کس طرح ان سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، یہ سب کچھ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھتے رہیے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ناظرین، کیل اور مہاسے کی تکلیف جلدی امراض میں سب سے زیادہ ہے۔ اس سے نہ صرف چہرہ بدصورت دکھائی دیتا ہے بلکہ شدید نفسیاتی الجھن بھی ہوتی ہے۔ مرد اور خواتین بلوغت کی عمر میں اس کا شکار ہوتے ہیں اور ایک خاص وقت کے بعد از خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ کیل، جنہیں مہاسے بھی کہتے ہیں، ایک قسم کے دانے اور پھنسیاں ٹائپ ہیں جو پیشانی، رخسار یا جسم کے مختلف حصوں پر ہوتے ہیں۔ بعض ماہرین طب انہیں روغنی غذاؤں کا سبب قرار دیتے ہیں اور بعض قدرتی طور پر زمانہ بلوغت میں غدود میں تیزی کے ساتھ ہونے والے تغیرات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض میں اس کا سبب غذاؤں کی خرابی اور قبض بھی دیکھنے میں آیا ہے، اور لڑکیوں میں ماہانہ ایام کی خرابی بھی اس کا سبب قرار پائی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ آغاز جوانی میں یہ تکلیف شدت سے نمودار ہوتی ہے اور عموماً 30 سال کے بعد کم ہو جاتی ہے، تاہم بعض لوگوں میں عرصہ دراز تک یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اکثر لوگوں میں یہ تکلیف شدت کے ساتھ نہیں ہوتی۔ طب کی زبان میں یہ عضویاتی کیلیں فزیولوجیکل ایکنی کہلاتی ہیں۔ جن لوگوں میں کیل مہاسے صاف ہو جاتے ہیں ان میں ان کے نشانات کچھ عرصہ تک باقی رہ جاتے ہیں، جو حسن کو داغدار بنا دیتے ہیں۔ جب ان کے کالے دانوں میں سوزش ہوتی ہے تو عموماً پک کر زرد رنگ کا مادہ نکلتا ہے اور کبھی یہ پھوڑے پھنسیوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ہمارے زیادہ تر لوگ کیل مہاسوں کو عمر کا طبعی تقاضا سمجھ کر علاج وغیرہ نہیں کرتے، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ قطعی غلطی ہے۔ بر وقت مؤثر تدبیر اختیار کر کے چہرے کو بدصورتی سے بچایا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیل مہاسے بنتے کس طرح ہیں۔ ہماری جسم کی جلد میں کئی غدود ہیں، جن میں پسینہ بنانے والے غدود کے علاوہ چکنائی تیار کرنے والے غدود بھی ہیں، جو ہتھیلی اور تلوے کے سوا سارے جسم میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جسم کے ان دو حصوں میں پسینہ تو آتا ہے مگر چکنائی نہیں ہوتی۔ ان غدود کے منہ جلد کے مسامات میں کھلتے ہیں۔ قبل ازیں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ کیلوں مہاسوں کا سبب ان غدود کی سرگرمی ہے، جبکہ نئی جدید تحقیق کے مطابق چکنائی تیار کرنے والے غدود سے آگے بالوں کی جڑوں سے اوپر بھی بہت باریک قسم کے چکنائی پیدا کرنے والے شحمی غدود ہوتے ہیں۔ اس جگہ ہی خون کی رگیں اور جلد کی نشو و نما کرنے والے اہم اجزاء کولاجن، ایلاسٹین اور جالی دار ریشے بھی ہوتے ہیں۔ اس جگہ کو نقصان ہونے سے شحمی غدود بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان تمام اجزاء کو نقصان ہوتا ہے۔ اس طرح جب کولاجن کو اس حد تک نقصان ہوتا ہے کہ جسم کا دفاعی نظام اس کی مرمت نہیں کر پاتا تو داغ دھبے ظاہر ہوتے ہیں، جن کو ہم کیل مہاسے کہتے ہیں۔ ان باریک شحمی غدود کی بڑھی ہوئی سرگرمی کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ کیلوں اور مہاسوں والوں کے چہرے، سینے اور جسم پر چکنائی زیادہ ہوتی ہے، اور اس چکنائی میں ٹرائی گلیسرائڈ، ڈائی گلیسرائڈ اور آزاد شحمی تیزابی مادہ کولیسٹرول اور اس سے بننے والا مادہ اسکالین موجود ہوتا ہے۔ شحمی غدود کی رطوبت کی راہ میں رکاوٹ بھی کیلوں کا ایک سبب ہے۔ وہ زرد مادہ جسے دبا کر نکالا جاتا ہے مہاسے کا جزو نہیں ہوتا بلکہ چربی ہوتی ہے، جس کا اخراج مہاسے کی پیدائش کے سبب رک جاتا ہے، جو کہ مٹی اور دھول کے باعث نہیں بلکہ ایک دوسرے سے چپکے اور پیوست خلیات میں جمع ہونے والا مادہ میلانن ہوتا ہے۔ پھٹ جانے پر رطوبت کو نکلنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کیل کے پھٹ جانے پر شحمی تیزاب جلد کو متورم کر کے وہاں سرخی اور درد کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر کیل میں چھوت سوزش بڑھ جائے تو پیپ پڑ جاتی ہے، جسے پھنسی کہا جاتا ہے۔ اگر جسم میں دفاعی نظام کمزور ہو تو یہ پھنسیاں گومڑیاں بن جاتی ہیں جو جلد میں گہری ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات خون اور پیپ میں ورم پیدا کرنے والا ردی مواد جمع ہو جاتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اگر کیلوں کو نہ چھیڑا جائے تو جلد داغدار نہیں ہوتے۔ کیلوں مہاسوں کا ایک سبب بلوغت کے آغاز پر ہارمونز پیدا کرنے والے غدود کی تیز سرگرمی بھی ہے۔ جذباتی اور ذہنی دباؤ کا بھی جسمانی ہارمونی نظام سے گہرا تعلق ہے۔
اس لیے ذہنی دباؤ سے کیل مہاسے بڑھ جاتے ہیں، جس کی مثال یہ ہے کہ بعض لوگوں میں امتحانات میں کیل مہاسے بڑھ جاتے ہیں، بعض ادویہ بھی کیل مہاسوں کا سبب بن جاتی ہیں، اور بعض اندرونی امراض بھی ہارمونی نظام کو عدم توازن کا شکار کر کے کیل مہاسوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ زیادہ مرطوب آب و ہوا والے علاقوں میں کیل مہاسوں کی شکایت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ نمی اور رطوبت کی وجہ سے جلد پر چکنائی اور گرد و غبار جم کر مسامات کو بند کر دیتا ہے۔ بعض ماہرین جلد نے چاکلیٹ، آیوڈین اور برومین کو بھی کیل مہاسوں کا سبب قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ جسم میں ہارمون کا عدم توازن اس کا اہم اور بڑا سبب ہے۔ تو اب آتے ہیں علاج کی طرف۔ ناظرین، کیل مہاسوں کے علاج کے سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ جسم کو ان زہروں سے پاک کیا جائے جو عرصے سے جمع ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چند روز تک پھلوں پر گزر بسر کی جائے، ثقیل اور تلی ہوئی اشیاء سے احتیاط کی جائے، زندگی حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کی جائے۔ جلد کو تحریک دینے کے لیے ہر صبح جلد کو خشک تولی سے رگڑیں اور اس کے لیے سرد پانی سے چہرے کو دھوئیں۔ قبض سے بچا جائے، زیادہ پانی پئیں، پھل سبزیاں زیادہ کھائیں، گرم اشیاء، انڈے، مچھلی، مرچ مسالہ جات سے احتیاط کریں۔ خشک میوہ جات کا استعمال کم سے کم کریں۔ حیاتین الف یعنی وٹامن اے اور باقی مختلف حیاتین کا مرکب یعنی وٹامنز کا مرکب یوز کریں، اس کا بھی استعمال بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ داغ دھبے کیل مہاسوں کے لیے میٹھے کے چھلکے کو پانی میں پیس کر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیموں کا رس، کاشقری سفیدہ اور گلیسرین ہم وزن ملا کر لگانا بے حد مفید ہے۔ ناظرین، مٹی کے پیالے میں زرد کوڈی اور سرکہ ڈال کر 3 روز بھگو کر سائے میں خشک کر کے باریک پیس لیں، گھس لیں اور کیلوں پر اس کو لگا لیں، یہ بہت ہی مفید ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گل منڈی 6 گرام آدھا گلاس پانی میں ابال کر چھان کر شہد 1 چمچ ملا کر پینا انتہائی مفید ہے۔ دیگر خون صاف کرنے والی ادویہ کا استعمال بھی بہت زیادہ اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی، اور اس میں جو بھی آپ کو ہدایات بتائی گئی ہیں اور جو بھی چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں، امید ہے آپ اس پر عمل کریں گے اور اس تکلیف دہ چیز سے آپ جلد ہی نجات حاصل کر پائیں گے۔ مزید آپ کو کچھ بھی مشورہ کرنا ہو، آپ ویڈیو کے نیچے کامنٹ کریں یا آپ ہمارے پیج پہ تشریف لائیں، وہاں آپ ہم سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ ایکنی کے سلسلے میں نے بہت سارے لوگوں کو بہت اچھے مشورے دیے ہیں جو کافی حد تک ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئے ہیں۔ اس کا ایک ہمارے پاس مکمل ایک کورس بھی ہے جس میں کچھ چیزیں ہیں جو کہ 1 منتھ یا 2 منتھ ریگولر کرنا پڑتا ہے۔ اس ٹریٹمنٹ سے اگر آپ کو فائدہ نہ ہو یا اس سے آپ کو تسلی نہ ہو یا مسئلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو، تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے ہم سے وہ کورس وغیرہ جان سکتے ہیں۔ بالکل فری ہے، ہم تو آپ کو فری بتائیں گے، آپ نے خود مارکیٹ سے چیزیں خرید کے وہ تیار کر کے استعمال کرنا ہے، اور کچھ بنی بنائی چیزیں ہیں وہ آپ نے خرید کے استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، خصوصاً وہ خواتین جن کی خوبصورتی بہت زیادہ خراب ہو رہی ہو، ان کے لیے بہت زیادہ اچھا اور بہترین نسخہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، اور کئی لوگوں کو ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں، ان کو کافی اس سے فائدہ بھی ہوا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔